آپ اس وقت اس رستے پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں جو علم کے کعبہ سے عشق کے کعبہ کی طرف جاتا ہے۔ بات شروع ہو چکی، ذہن آپ نے متوجہ رکھنے ہیں۔ میں پھر لفظ کہوں گا کہ آپ جس رستے پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں یہ علم کے کعبہ سے عشق کے کعبہ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ باپ کے مزار سے بیٹے کی معراج تک جا رہا ہے۔ یہ مادیت سے معنویت کی طرف جا رہا ہے۔ اگلی سطر میں کہنے لگا ہوں جو قریب بیٹھے ہو، یہ خودی سے خدا کی طرف جا رہا ہے۔ یہ خودی سے خدا کی طرف جا رہا ہے۔ یہ جو آپ کے پاؤں جن رستوں سے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، درود سارے حضرات مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ بسم اللہ صلی اللہ، بسم اللہ۔ یہ خودی سے خدا کی طرف کا سفر ہے۔ یہ علم کے کعبہ سے عشق کے کعبہ کی طرف سفر ہے۔ یہ بندہ صراط مستقیم پہ چلتا ہوا مالک یوم دین تک جا رہا ہے۔ یہ پاؤں سڑک پہ نہیں چل رہے، یہ بنی امیہ کی لاشوں کو رونتے ہوئے شہزادی قرین آپ کو عزت ہے۔ یہ بنی امیہ کی قبروں کو ٹھوکریں مارتے ہوئے اس صدائے نصرت پہ لبیک کہتے ہوئے حسین کی جانب جا رہے ہیں۔ تم نے صرف 9 لاکھ لے کے حسین کا رستہ روکا تھا، آج یہ لاکھوں حسین ابن علی کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ آج تو قبر حسین کی طرف اتنے پہنچ چل رہے ہیں، لیکن مجھے کہیں پتہ نہیں چل رہا وہ جو 9 لاکھ قتل حسین کرنے کے لیے آئے تھے، اگر تمہیں طاقت کا نشہ تھا، تمہیں اقتدار کا نشہ تھا، تم حکومت پرست تھے، تم یہ سمجھتے تھے کہ نبی کے بیٹے کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنے کے بعد بھی تمہاری حکومتوں کا تسلسل چل جائے گا، تمہاری حاکمیت قائم رہے گی، تم زمانے پہ راج کرو گے، تمہاری حکومت باقی رہے گی۔ آؤ آج یہ لاکھوں کروڑوں حسین کے عاشق، عباس کے نوکر، علی اکبر کے ماتمی، علی اصغر کے عزادار تمہاری طرف آ رہے ہیں۔ آج ہمیں بتاؤ کہ یزید ابن معاویہ کی قبر کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ عمر ابن سعد کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ حسین ابن نمیر کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ وہ جو لاکھوں قتل کرنے کے لیے آئے تھے ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے، وہ اپنی قبروں کے جہنم کا ایندھن بن گئے۔ آج وہ جو بڑے بڑے سپہ سالار، کوئی بصرہ سے چلا تھا، کوئی کوفہ سے چلا تھا، مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ ابن زیاد، کہاں ہے وہ عمر ابن سعد، کہاں ہے وہ حسین ابن نمیر؟ اگر ان کی قبروں کا نشان کہیں نہیں پتا، آؤ میں تمہیں بتاؤں حبیب کی قبر کہاں ہے، جون کہاں سو رہا ہے، حر کہاں سو رہا ہے۔ اور حسین ان ہاتھوں کو سلام۔ آؤ ہم تمہیں بتائیں، بسم اللہ، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حسین کا حر کہاں سو رہا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حسین کا حبیب کہاں آرام کر رہا ہے۔ وہ جو ایک رات کے لیے آیا تھا وہ بھی ان کا علیہ السلام ہے۔ سطر زمین پہ گئی ہے، میں پھر سے اٹھانے لگا۔ وہ جو ایک رات کے لیے آیا تھا وہ بھی حسین کا علیہ السلام ہے۔ ایک رات کا آنے والا مہمان حسین علیہ السلام بنا دیا، تیرا تخت پہ بیٹھنے والا حسین لعنت اللہ بنا۔ سلام ان قدموں کو۔ سارے مل کے آخر تک حیدری۔ ہم کیوں پیدل چلتے
انسان میں سب سے پہلا جو کام ہے وہ انسان چلنے کی کوشش کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ پیدل چلنا، یہ 40 کی واک، یہ حسین کی قبر کی طرف چلنا، یہ شیعوں نے کلچر بنایا ہے. یہ کلچر نہیں ہے، یہ عبادت ہے. حسین کی قبر پہ چلنے والے، قدموں پہ اعتراض کرنے والوں، حج کے دنوں میں صفا و مروہ پہ دوڑنا چھوڑو. ہم تو بڑے اطمینان سے چل رہے ہیں، ہم تو بڑے وقار سے چل رہے ہیں، ہم تو رکتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم تو سانس لیتے ہوئے جا رہے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کی خدمت کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ قدم آہستگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، احترام کے ساتھ. ہماری گردنوں میں کوئی غرور حسین نے ایسا دیا ہے، ہم کرم کی تلاش میں جا رہے ہیں، ہم حسین کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے دلوں کو سکون ہے، ہم خرچ کر کے آئے ہیں. ہمیں نہ گرمی کی پرواہ ہے، نہ پیاس کی فکر ہے، نہ بھوک کا خطرہ ہے. یہاں پہ ہم اپنی پوری دنیا کو رونتے ہوئے حسین کی طرف جا رہے ہیں. حسین کے اس ماتمی کے چہرے کا وقار دیکھو. حج کے دنوں پہ صفا و مروہ پہ دوڑنے والوں، ہمیں بتاؤ صفا سے لے کے مروہ تک یہ چکر لگانے والے، نہ تیرے چہرے پہ اطمینان تھا، نہ تیری رفتار میں وقار تھی، نہ تیرے لہجے میں وہ کھن تھی، نہ وہ گرج تھی. آخر تیرا چہرہ اتنا گھبرایا ہوا کیوں تھا؟ آخر تیرے چہرے میں اتنی فکر کیوں تھی؟ اس لیے کہ تجھے خبر ہی نہیں تھی کہ تو کیا کر رہا ہے. تو نے یہ صفا و مروہ کے درمیان صحیح کی تھی یا کیوں کی تھی؟ کہتے یہاں ایک نبی کی ماں دوڑی تھی، نبی کی ماں دوڑی تھی، نبی کی ماں دوڑی تھی. اس کا مطلب ہے کوئی ماں بیٹا بچانے کے لیے دوڑے تو کیا اللہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں پہ واجب کرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بیٹا بچانے کے لیے نہیں دوڑی تھی، وہ ایک حجت کو بچانے کے لیے دوڑی تھی. اور اچھی عورت حجت بچانے کے لیے دوڑے تو اللہ مسلمانوں پہ سنت بنا دیتا ہے. اور اگر کوئی عورت حجت کو لڑنے کے لیے آ جائے، وہ جتنے قدم چلی، اس نے صرف ایک اسماعیل بچایا. اس نے صرف ایک اسماعیل بچایا. جس نے صرف ایک اسماعیل بچایا، اس کے قدموں پہ چلنے والے آج دوڑتے ہیں. یہاں ایک اسماعیل نہیں بچا، یہاں پورا دین بچا ہے. جب ہم کرتے ہیں تو اس کو ہم کیا لفظ کہتے ہیں؟ مشی کر رہے ہیں. قبلہ تشریف فرما ہے. اس مشی کرنے کو، اس چلنے پہ اعتراض کرنے والے، یہ 40 واق تو انہوں نے ابھی شروع کیا. اس سے پہلے یہ کیا پیدل چلنا کہاں عبادت ہوتا ہے؟ اور میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ نے کب کس کو مشی کا حکم دیا تھا. موسیٰ کی ماں نے حضرت موسیٰ کو صندوق میں رکھ کے نیل کی لہروں کے حوالے کیا. سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت کا نشان 40. جو ہی حضرت موسیٰ کی ماں نے صندوق میں رکھ کے بیٹا لہروں کے حوالے کیا، خدا کہتا ہوا اِذْ تَمْشَىٰ اختوں کا، پھر یاد کر موسیٰ جب تیری بہن نے مشی کی تھی. قرآن میں لفظ مشی استعمال ہو رہا ہے. خدا کہہ رہا ہے موسیٰ تیری بہن چلی تھی. کس کے پیچھے؟ صندوق کے پیچھے. کون تھی؟ موسیٰ کی بہن. اس کا مطلب موسیٰ تھا اس دور کا نبی، اس دور کی حجت. حجت کی بہن صندوق کے پیچھے چلی اور دربار فرعون تک پہنچی. اور دربار فرعون میں جا کے حضرت موسیٰ کی بہن نے حضرت موسیٰ کا تعارف نہیں کروایا، بلکہ بتایا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں. تو میری طرف کیجئے گا. میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں، یہ بچہ جس کا دودھ پیے گا. میں پورا واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا. اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ کی بہن چند قدم چلی اور خدا کہتا ہے کہ اے موسیٰ تیری بہن نے مشی کی، تیری بہن چلی تھی. میرے مالک قرآن واقعات سنانے کے لیے نہیں آیا، قرآن نتیجے دینے کے لیے آیا ہے، قرآن ہدایت کرنے کے لیے آیا ہے. میرے مالک قیامت تک کے لیے قرآن پڑھا جائے گا تو کیا قیامت تک کے لیے پڑھنے والے قاریان قرآن، حافظان قرآن اس واقعے کو بطور واقعہ سمجھ کے پڑھیں گے کہ ایک بہن چلی تھی، وہ صندوق کے پیچھے چلی تھی. میرے مالک تو آیتیں ایسے نہیں بھیجتا، تو ایک ایک حرف ایسے نہیں اتارتا،
تو نے اسے آیت بنا کے زمین پہ اتار دیا کہ موسیٰ کی بہن چلی تھی، موسیٰ کی بہن چلی تھی، کہاں تک گئی تھی؟ فرعون کے دربار تک گئی تھی، اور فرعون کے دربار کے اندر جا کے موسیٰ کی بہن نے حضرت موسیٰ کا تعارف نہیں کروایا تھا، صرف اتنا بتایا تھا کہ میں ایک ایسی خاتون کو جانتی ہوں، یہ بچہ جس کا دودھ پیے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ موسیٰ کی بہن چلی تھی، نہ بھائی کا تعارف کروا سکی تھی، نہ فرعون کو مسلمان کر سکی تھی، نہ بھائی کا تعارف کروا سکی تھی، نہ فرعون کے سامنے بول سکی تھی۔ وہ ڈرتی ہوئی دربار میں کھڑی ہوئی تھی، اور ڈرتی ہوئی کھڑی ہو کے موسیٰ کی بہن نے تعارف کروا کے کہہ دیا تھا کہ اس بچے کی ایسی خاتون کے بارے میں جانتی ہوں جس کا یہ دودھ پی لے گا۔ اور صرف حضرت موسیٰ کی زندگی بچانے کے لیے وہ بہن گھر سے نکل کے فرعون کے دربار تک گئی، اور خدا نے اس کی مشی کرنا، اس کا پیدل چلنا اللہ نے قرآن میں آیت بنا کے رکھ دیا۔ میرے مالک تو نے واقعہ لکھا ہے، فرمایا واقعہ نے لکھا مجھے کسی مستور کی فضیلت بتانی ہے کہ موسیٰ کی بہن چند قدم چل کے فرعون کے دربار میں گئی، نہ موسیٰ کا تعارف کروایا، نہ فرعون کو تخت سے اتارا، لیکن جب زینب بنت علی کربلا سے چلتی ہوئی شام کے محل تک پہنچی تو اس وقت بھی سب سے بڑا فرعون تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ بی بی نے جا کے حسین کا تعارف بھی کروایا، یزید کا تعارف بھی کروایا، اور بی بی نے دربار میں کھڑی ہو کے کہا میں حسین کی بہن ہوں اور تیرے باپ کو میں جانتی ہوں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ سر، بسم اللہ سر، بسم اللہ جو 1176 1176 اور 7 بجے 8 بجے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور انشاءاللہ ایک ضروری اعلان، یہیں سے اسی رستے پہ چلتے ہوئے ایک منزل آئے گی، پول نمبر 1176 1176، موقب شہزادی ام البنین صلوات اللہ علیہ۔ میر صاحب وہاں خدمت کے لیے مامور ہیں، مالک ان کی خدمت کو قبول فرمائے، یہ سلسلہ ان کی نسلوں میں مسلسل فرمائے، ان کی نسلوں کو یہ اب میرا مالک یہ خدمت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ کل ٹھیک رات مغرب کے بعد 7:30 8 بجے کے قریب وہاں مجلس شروع ہو جائے گی، اور وہاں بھی حاضری ہوگی۔ آپ تمام احباب جو چلیں گے یہیں سے چلتے ہوئے اس منزل کی جانب جائیں گے، یا جو پہنچ چکے ان کو اطلاع دیں، انشاءاللہ کل وہاں پہ مجلس ہوگی۔ چلی موسیٰ کی بہن، لیکن موسیٰ کا تعارف نہیں کروایا۔ لیکن جب حسین کی بہن شام پہنچی، میں فضائل پڑھنے لگا ہوں، 2 ہستیوں نے شام میں جا کے خطبہ دیا، ایک حسین کی بہن، ایک حسین کا بیٹا۔ میں فضائل پڑھ رہا ہوں، ایک سید الساجدین اور ایک شہزادی زینب۔ 2 ہستیوں نے شام میں جا کے تقریر کی ہے، ایک حسین کی بہن اور ایک حسین کا بیٹا۔ میں تقریریں نہیں پڑھنے لگا، میں خطبہ نہیں پڑھنے لگا، میر صاحب لفظ کہنے لگا، دونوں کے پورے خطبے پڑھ لو، دونوں کے خطبوں میں کیا فرق تھا۔ سجاد نے بتایا کہ ہم کون ہیں، زینب نے بتایا کہ تم کون ہو۔ اس سے اچھا جملہ نہیں کہا جا سکتا۔ مولا سجاد نے بتایا کہ ہم کون ہیں، اور علی کی بیٹی نے بتایا کہ تم کون۔ جاؤ جا کے دونوں خطبہ پڑھو۔ سید الساجدین نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا، اور علی کی بیٹی نے یزید کے خاندان کا تعارف کروایا۔ سجاد بتاتے رہے کہ ہم اہل بیت کون ہیں، زینب بتاتی رہی کہ تم بنی امیہ کون ہو۔ جملہ نہیں سمجھے تو میں اگلا آسان کر کے جملہ دوں، سجاد تولا پڑھتے رہے، زینب تبرہ پڑھتی رہے۔ علی کی بیٹی نے شام کے دربار، بسم اللہ سر، بسم اللہ۔ اور یہ شہزادی جو شام میں گئی، یہ بی بی ایک بہن بھائی کے ساتھ نہیں جا رہی،
اتنا نہ گھٹایا جائے عالیہ کی محنت کو کہ ایک بہن تھی جو بھائی کے ساتھ چلی گئی تھی، بڑی محبت کرتی تھی۔ کربلا میں کردار عالیہ کا ہونا اتنا ضروری ہے جتنا قرآن میں سورہ حمد کا ہونا ضروری ہے۔ جو ہندوستان سے بیٹھے ہیں، جو اہل زبان ہیں، کربلا میں علی کی بیٹی کا ہونا اتنا ضروری ہے جتنا قرآن میں سورہ حمد کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے سورہ حمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی، عالیہ کے بغیر کربلا نہ ہوتی۔ یہ بہن بھائی کے ساتھ نہیں آئی، شہزادی کربلا میں پہنچی ہے۔ یہ ہمارا پیدل چلنا اسی بی بی کی سنت ہے، اسی کی سیرت ہے، اسی کا طریقہ ہے۔ سلام کرنے لگا ہوں اگلے جملے پہ علی کی بیٹی کو۔ یہاں ایک بہن بھائی کے ساتھ نہیں گئی، بی بی اپنے منصب کے تحت گئی ہے۔ کیا منصب تھا علی کی بیٹی کے پاس؟ کس رشتے اور کس ناطے کے ساتھ کربلا میں گئی ہے؟ جب شہزادی کا سلام کرتے ہو، شہزادی کی زیارت پڑھتے ہو، تو شہزادی کے القابات پڑھنا۔ شریکت الحسین لقب ہے میری شہزادی کا، شریکت الحسین۔ عام شیعہ سمجھتا ہے صرف اس لیے کہ امام حسین کے ساتھ سفر میں گئی تھی۔ یہ شریکت السفر نہیں، شریکت الحسین ہے۔ یہ حسین میں شریکہ ہے، صرف سفر میں نہیں، حسین میں شریک ہے۔ جب سے حسین ہے، جب سے حسین، تب سے شریکہ۔ اس کی ایکو بند کرنا یا گونج ختم کرنا۔ جب سے حسین، تب سے شریکہ۔ شریکت الحسین، حسین میں شرکت ہے اس کی۔ تو میں زمانے کو بتاؤں کہ حسین 3 شعبان سے ہے، کہہ دیتا میں حسین 3 شعبان سے، اگر رسول کی حدیث نہ ہوتی۔ حسین و منی، جو محنت پہ بولتے وہ ہاتھ اٹھانا۔ حسین مجھ سے ہے، اس کا مطلب جب سے رسول ہے تب سے حسین ہے، جب سے حسین ہے تب سے یہ شریکت الحسین ہے۔ تو پھر اگر ایک جذب اور ایک اڑان اور بھرنا چاہو تو کیا مطلب ہے کہ رسول 17 ربیع الاول سے ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ جب سے یہ نور ہے تب سے حسین ہے، جب سے حسین ہے تب سے شریکت الحسین۔ میری شہزادی کا لقب عالمہ غیر معلمہ۔ یہ لقب بی بی کو کسی شیعہ مولانا نے نہیں دیا، چوتھے امام نے بازار شام میں اپنی پھپھی کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا کہ میری پھپھی عالمہ غیر معلمہ ہے۔ میری پھپھی وہ عالمہ ہے جس کا کوئی معلم نہیں ہے۔ آسان کر کے جملہ کہوں، ان پڑھوں کے گھر میں کوئی کہے کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا تو سمجھ آتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ ان پڑھوں کے گھر میں کوئی کہے کہ میں نے اپنے گھر میں کسی سے نہیں پڑھا تو سمجھ میں آتا ہے۔ جس گھر میں سارے ہی پڑھے ہوں اور کوئی اس گھر میں کہے کہ میں نے کسی سے نہیں پڑھا، جو ہاتھ نہیں اٹھا یہ علی کے گھر میں غیر معلمہ ہے، یہ باب علم کے گھر میں غیر معلمہ ہے۔ 5 سال یہ شہزادی پلی ہے رسول کی گود میں، رسول کے ہوتے ہوئے غیر معلمہ، علی کے ہوتے ہوئے غیر معلمہ۔ امام حسن، امام حسین، سید الساجدین، امام محمد باقر علیہ السلام، ان آئمہ کے ہوتے ہوئے غیر معلمہ۔ کتنی فضیلت ہے اسی ایک لقب میں، عالمہ و غیر معلمہ، جو اہل بیت کے گھر میں رہ کے بھی غیر معلمہ ہے۔ اگر ہضم کر سکو اور برداشت کر سکو تو میں عالمہ غیر معلمہ کا اپنے عقیدے میں اگلا ترجمہ کر دیتا ہوں، اللہ کی شاگردہ۔ غیر معلمہ کے بعد میں کیا کہوں کہ جس کا کوئی بھی یہاں معلم نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی شاگردہ۔ سر نہ ہلانا اور اگلی صدر سن لینا، وہی صرف نبیوں کو ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی شاگرد، عالمہ تو غیر معلمہ۔ اس بی بی کا لقب امینہ امامت، اللہ کی امامت جیسی امانت جس کے گھر میں ہو اسے امینہ کہتے ہیں۔ یہ شہزادی امینہ ہے۔ مکہ کے لوگ نبی کو امین کہتے تھے اس لیے کہ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔
جس کے پاس کافر اپنی امانتیں رکھوائیں اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، جس کے پاس اللہ اپنی امامت رکھوائے اسے امین امامت کہتے ہیں۔ بسم اللہ سر۔ اس شہزادی کا کردار کربلا میں اپنے منصب، اپنے عہدے کی وجہ سے ہے۔ آؤ دیکھیں کیا عہدہ تھا علی کی بیٹی کے پاس، کتنا بڑا عہدہ ہے کہ اس بی بی کا اسم مبارکہ ہی بتاتا ہے کہ اس کے پاس کتنی فضیلتیں ہیں۔ زینب باپ کی زینت، قرآن کہتا ہے کہ بیٹے ماں باپ کی زینت ہوتے ہیں، حسن حسین کے ہوتے ہوئے باپ کی زینت ہے۔ کسی گھر میں بیٹا نہ ہو تو وہ تو کہہ سکتا ہے کہ میری بیٹی ہی میرا بیٹا ہے۔ جس کے گھر میں حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، عباس بھی ہے، لیکن زینت باپ کی پھر بھی یہ ہے۔ لفظ بدلتا ہوں، جو رحمان کی زینت ہے یہ اس کی زینت ہے۔ یہ شہزادی ہے امینہ امامت۔ بس ایک سطر گزرتے ہوئے پڑھنے لگا ہوں۔ کون سی امانت تھی اس بی بی کے پاس؟ سید الساجدین کا کربلا میں چند لمحوں کے لیے خاموش ہو جانا، اس کے لیے لقب مشہور کر دیا بیمار کربلا۔ تو کوئی بچہ یہ نہ سمجھے کہ شاید معاذ اللہ العیاذ باللہ کہ سید الساجدین جیسے ہم لوگ بیمار ہوتے ہیں ویسے امامت بیمار ہے۔ نہیں، امامت کے ہاں ایسی بیماری نہیں ہوتی۔ چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند ہوئی تھیں، حکمت پروردگار تھی، آنکھیں کھلی ہوتی تو صدائے حل من پہ لبیک واجب تھا۔ مولا سید الساجدین کی چند لمحے کے لیے آنکھیں بند ہوئیں، اور یہ آنکھیں بالکل ایسے ہی بند ہوئیں کہ جیسے رسول معراج پہ گئے اور کنڈی ہلتی رہی۔ نظام کائنات تو حرکت میں تھا، لیکن سید الساجدین کی آنکھیں بند ہوئی۔ یہاں مصائب کے عنوان میں ایک لفظ پڑھا جاتا ہے کہ جب سید الشہداء امام حسین کی شہادت ہوئی تو یہی بی بی خیمے میں گئی ہے اور اس نے جا کے شانہ ہلایا ہے اور ہلا کے کہا ہے سجاد جاگیے، اب آپ امام ہیں۔ یہ لفظ ایسے ہی ہے کتاب میں کہ بی بی نے جا کے سید الساجدین کو کہا اب آپ امام ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ شہادت حسین سے لے کے سید الساجدین کی آنکھیں کھلنے تک جس نے امامت والی امانت کو اپنے پاس رکھا اور شانہ پکڑ کے ہلایا اور ہلا کے کہا اب آپ امام ہیں۔ اور پھر اگلا جملہ کیا کہا؟ بی بی نے اگلا جملہ دے کے کہا سجاد اب آپ بتائیں جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ عالمہ غیر معلمہ یہ سوال کیوں پوچھ رہی ہے؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ سید الساجدین کی امامت کا اعلان تھا۔ بی بی زمانے کو دستور دے رہی تھی کہ میں عالمہ غیر معلمہ ہو کے بھی امام سے پوچھ رہی ہوں جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ اتنا ضروری ہے حکم امام کی اطاعت کرنا کہ آگ خیمے کے اندر بھی آ جائے تو مرضی امام پوچھو۔ میں لفظ پھر کہنے لگا ہوں، اتنا ضروری ہے شیعہ مذہب میں امام کی اطاعت کرنا کہ آگ خیمے کے اندر بھی آ جائے تو امام سے امام کی مرضی پوچھو کہ امام کیا چاہتا ہے۔ شہزادی نے پوچھا جل کے مرنا ہے یا باہر نکلنا ہے؟ سید الساجدین نے آنکھیں کھلی، جب بند ہوئی تھیں تو باپ ودا کر رہا تھا، جب آنکھیں کھلی تو اب مولا سجاد کا پہلا جملہ تھا بابا کہاں ہے؟ یقیناً اگر شہزادی اس کا جواب دیتی تو اس کے بعد سجاد کے سوال شروع ہوتے، ختم نہ ہوتے۔ بی بی بتا دیتی کہ بابا مارا گیا، سجاد اگلا سوال پوچھتے اکبر کہاں ہے؟ بی بی بتاتی مارے گئے، سجاد پوچھتے اصغر کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے؟ بی بی نے سجاد کو اتنے سوال کرنے ہی نہیں دیے۔ مولا سجاد نے پوچھا بابا کہاں ہے؟ بی بی ماتھا چوم کے کہتی تیرے اور باکر کے سوا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں۔ اللہ نہ کرے کسی ماں کو اپنے بچے کو یہ بتانا پڑے کہ میرے گھر میں تیرے سوا کوئی نہیں۔
इस वक्त इराक का टेम्परेचर बहुत तेज है। जाहिर कोशिश करता है इबादत रात में करूं, दिन में आराम करूं। ए हुसैन के ज़दारों में हाथ बांध के पूछता हूं, गरम सड़क पे चलना और है, खेमों के अंगारों पे चलना। ये कहां पे चली है? ये आग में चली है। आग में चलते हुए कल सज्जाद, तेरे और बाकिर के सिवा मेरे घर में कोई मर्द नहीं बचा। सज्जाद आग करीब आ रही है, सज्जाद जल्दी बता क्या करना है। मौला सज्जाद की आवाज़ है, अम्मा अल्लाह ने औरत को बाल इसलिए लंबे दिए हैं, वक्त मुसीबत अपने बालों से अपना चेहरा छुपा ले। अगला सवाल सुनोगे तो पूरी मशी पे गिरिया करोगे। बीबी रो के कहती, मेरा चेहरा तो मेरे बाल छुपा लेंगे, मैं बाल कैसे छुपाऊंगी? मेरा बेटा सज्जाद बता, चेहरा तो बाल छुपा लेंगे, मेरे बाल कैसे छुपेंगे? इतना जुमला कहना था। अब सज्जाद को बाप की मौत भूल गई, अब सज्जाद को अकबर की बरसी भूल गई। सज्जाद उठ के बैठे, करबला की रेत उठाई, मां के सर पे डाली। गर्द आलूदा चेहरों से कब्र हुसैन की तरफ जाने वालों, बार बार अपने चेहरे से रेत और मट्टी को साफ करने वालों, सज्जाद ने करबला की रेत फुफी के सर पे डाली। खाके शिफा का बुर्का पहन के अली की बेटी ने खेमा छोड़ा। एक एक बीबी गुजरती गई, सज्जाद खाके शिफा के बुर्के पहनाते गए। जिसने सीने पे हाथ मारना है, सबसे आखिर में एक छोटी सी बच्ची आई है, इसने सज्जाद के पांव पे हाथ रखे। रो के कहती, मेरी मजबूरी है, उनके बाल बड़े थे, मेरे बाल छोटे हैं, मुझे बता मैं चेहरा कैसे छुपाऊं? आवाज आई, सकीना अपने हाथों से अपना चेहरा छुपा। शहजादी ने अपने हाथ अपने मासूम से चेहरे पे रखे। हुसैन की बेटी ने बाप के बाद पहली बार यतीमी वाला कदम अपने खेमे से बाहर निकाला। जिस बंदे के सीने में दिल है हुसैन के जाहिरो, शहजादी ने यतीमी के बाद पहला पांव खेमे से बाहर निकाला। चेहरे पे हाथ थे, मक्तल में कभी दाएं जा रही थी, कहीं बाएं जा रही थी। या एक कमीना घोड़ा सवार करीब आया, करीब आगे कदम, मन अंते किसकी बेटी है? रोक दी, अना रुकैया बिंतल हुसैन, मैं हुसैन की सकीना हूँ। अगला जुमला तुम बर्दाश्त नहीं करोगे। ये मलौन घोड़े से उतरा, इसके हाथ का वजन ज्यादा था। हुसैन की बेटी रेत पे गिर गई, रो के कहती, बाबा तेरे कातल मुझे तमाचे मार। हाय हुसैन, हाय मासूमा। अल्लाह मीर साहब के बेटे जवाद की जुबान में असर दे। इस बच्चे ने हुसैन और हुसैन की मां की जाकरी का आगाज किया है। शहजादी इस पर रहम फरमाना। इसी बच्चे की ख्वाहिश थी कि हुसैन की बेटी के मुसहब पड़े। तुम नजफ से करबला की तरफ चल रहे हो, अल्लाह न करे तुम्हें इस रास्ते में कोई छोटी सी बच्ची रोती हुई नजर आए। क्या तुम अपने पांव आगे बढ़ाओगे, सफर जारी रखोगे? तुम जाके उस बच्ची से पूछो क्यों रो रही हो, वो कहेगी कि मैं अपने बाप के साथ नजफ से चली थी, पापा रश में गुम हो गया है। लोग सबसे पहले कहेंगे रश हटाओ, बच्ची सहम गई है, रश हटाओ, बच्ची सहम गई है। फिर कोई कहेगा किसी खतून को खड़ा करो, वो खतून इससे बात करे, क्योंकि छोटी बच्ची घबराई हुई मर्दों से बात नहीं करती। कातिलों के मजमे में 4 साल की बच्ची खड़ी थी, चारों तरफ से मलौन पूछ रहे थे किसकी बेटी है। कभी कहती अब्बास की भतीजी हो, कभी कहती अकबर की बहन हो, कभी कहती असगर की बहन हो। जब चारों तरफ से कमीने कह के मारते रहे,
जब कोई बस न चला रेत पे गिर गई, रो के कहती फातिमा की बेटी अन्ना बिन्त फातिमा, मैं फातिमा की बेटी। कोई हुसैन के नौकर शाम चले गए, कुछ करबला आ गए, मंजिल करीब हो जाएगी तुम्हारी। जिसके कब्र को देखने के लिए तड़प रहे हो ना, अभी अभी रातें खत्म हो जाएंगी, तुम्हें तुम्हारी मुराद मिल जाएगी। क्या मुराद है तुम्हारी? कब्र हुसैन को देखना। आंखें कैसे तरस रही हैं, किस लिए? कब्र हुसैन को देखने के लिए। जैसे ही थके हुए पांव, टूटे हुए बदन, जागी हुई आंखें हुसैन के रोजे के मीनार देखेगी, तुम्हारा बदन फूल की तरह हो जाएगा, तुम्हें रास्ते की मुसाफिरत की थकन भूल जाएगी। क्यों? तुमने सिर्फ हुसैन के रोजे के मीनार देखे। 1400 साल के बाद आने वालों, तुम कब्र हुसैन के मीनार देखो तो तुम्हारी थकन खत्म हो जाती है। तुम कहते हो हमें हमारा मौला मिल गया, हमारी मुराद पूरी हो गई। इसका मतलब 1400 साल के बाद तुम्हें कब्र हुसैन के मीनार नजर आए, तुम्हारी थकावट खत्म हो जाती है। 10 मुहर्रम की बाबे से बिछड़ी थी, शाम के जिंदान पे रेत पे सर रख के रो रो के कहती सजाद कहीं बाबा नजर नहीं आ रहा। जब हुसैन के सर पे नजर पड़ी, सकीना रेत से तड़प के उठी। ए मेरा गरीब करबला बाबा, ए मेरा मुसाफिर बाबा। आखिरी 4 या 5 मिनट पढ़ूंगा, जिसकी आंख नम नहीं हुई कोशिश करना। यकीनन थके हुए इंसान मुश्किल से रोते हैं। तुम्हारा चलना इबादत, तुम्हारा सांस लेना इबादत, तुम्हारा रुकना इबादत। ये बदन हालत एहराम में है। मैं तुम्हें ज्यादा ज़हमत नहीं दूंगा, तुमने सफर करना है, तुमने चलना है। इंसान रो के थक जाता है। ये तो उसका हौसला था जो रोता भी रहा और 36 शहरों से गुजरता भी रहा। अभी तुम्हारा सफर बड़ा आसान है ज़ायरीन हुसैन। अभी तुम जा रहे हो, अभी तुम्हारी मंजिल दूर है, अभी तुम कब्र हुसैन की तरफ जा रहे हो। मैं बताता हूं तुम पे मुश्किल वक्त कब आएगा। जिस रात तुमने कब्र हुसैन से जाना है, विदा की ज़ियारत पढ़ो तो इस नौकर का जुमला याद कर लेना, नौकर का जुमला याद कर लेना। 10 दिन भी रहो, 15 दिन भी रहो, मुश्किल होती है हुसैन की विदा की ज़ियारत। मैं इतने सालों से देख रहा हूं मीर साहब सलार बस लेके खड़े रहते हैं, ज़ायरीन पूरे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? कोई कहता मेरी माँ हरम में गई है, कोई कहता मेरी बहन मौलाबाज के हरम में बैठी है। क्या 7 दिन रहने से तुम्हारी आंखें ठंडी नहीं हुई थी? लेकिन बिछड़ना, बिछोड़ा, जुदाई, हुसैन से जुदा होने का लम्हा बड़ा अज़ियतनाक होता है। मोमन बार बार हुसैन की ज़र्री को देखता है, चंद कदम चलता है, फिर कब्र हुसैन को देखता है, रो रो के कहता मौला पता नहीं दोबारा आऊं या ना आऊं, मौला मेरा दिल नहीं भरा, मौला मेरा दिल अभी नहीं भरा, मौला मुझे अपने पास रख ले, मौला तुझे बिछड़ने को दिल नहीं करता। ये जुमला तुम्हें आखिरी दिल रुलाएगा जो मैं आज पढ़ने लगा हूं। जब हुसैन की कब्र से उठने लगो, अपने ज़हन में ये जुमले को लेना। आज हुसैन का सोने का गुंबद है, हुसैन का हरम है, हुसैन के खादमीन खड़े हैं, आबाद है हुसैन। आज आबाद हुसैन छोड़ते हुए तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है। अब बताओ, जब कटी हुई लाशें पड़ी हुई थी और एक बहन दरमियान से गुजर रही थी और रो रो के कह रही थी हुसैन मैं तेरा लाशा बगैर कफन के छोड़ के जा रही हूं, हुसैन अल्लाह जाने दोबारा आऊं या ना आऊं।
حسین میں تیری لاش بغیر دفن کے چھوڑ رہی ہوں. مجھے بول کے بتاؤ آباد حسین چھوڑنا آسان ہے؟ جملہ ہے سخت لیکن میں کیا کروں. آباد حسین چھوڑنا آسان تھا یا کٹی ہوئی لاش چھوڑنا آسان؟ کٹی ہوئی لاشوں کے درمیان سے گزر گئی. مقتل میں بھائی کو دیکھا. اللہ نہ کرے کسی بیٹی کو باپ کی لاش سے گزر گئی. سسکیاں لیتی ہوئی سکینہ باپ کی لاش سے گزری. میر صاحب میں نے یہ بین الحرمین میں جو کتابوں کے سٹال لگے ہوتے ہیں، میں نے ایک دفعہ وہاں پہ کتاب دیکھی. کتاب کے نام نے مجھے کتاب کی طرف موڑا. من الفاطمہ الی الفاطمہ، فاطمہ سے فاطمہ تک. میں نے کہا پتہ نہیں اس کتاب میں کیا لکھا ہوگا. میں نے کتاب کا پہلا پیج کھولا، پہلا صفحہ کھولا، اس میں لکھا تھا اس کتاب میں 2 ایسی بیویوں کا تذکرہ جن کا نام فاطمہ ہے. اس کے نیچے لکھا تھا ایک رسول کی بیٹی، ایک حسین کی بیٹی. صاحب کتاب نے مقدمے میں لکھا تھا ان تینوں بچیوں کے، ان دونوں شہزادیوں کے، ان دونوں بیٹیوں کے نام بھی ایک جیسے ہیں، مقدر بھی ایک جیسے ہیں. اس نے جو مقدر کا پہلا جملہ پڑھا تھا میں حسین کے زائرین کے سامنے پڑھنے لگا. ان کا دونوں کا مقدر ایک جیسا تھا. وہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بھی باپ کے بعد چپ نہیں ہوئی. اگلا جملہ پڑھنا ہے وہ کہتا اس کو بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا، اسے بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا. وہ بھی باپ کے بعد چھپ چھپ کے روتی رہی، یہ بھی باپ کے بعد چھپ چھپ کے روتی رہی. اگلی صدر جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ تڑپ کے سنے گا، لیکن اس نے کہا دونوں کے مقدر میں ایک فرق آ گیا تھا. وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی تھی، یہ 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے دیواروں کے سہارے لے کے رو رو کے کہتی تھی سجاد میں بوڑھی ہو گئی ہوں، سجاد میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، سجاد اب مجھ سے نظر نہیں آتا، سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جاتا. آخری جملہ پڑھ کے میر صاحب کو منبر دینے لگا مجھ پہ سوال کرو. وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی، یہ 4 سال کی عمر میں ضعیفہ کیسے ہو گئی؟ وہ جو 18 سال کی عمر میں اپنے ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھتی تھی، اسے صرف ایک تعزیہ نہ لگا تھا اور وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہ کر سکی. کربلا سے لے کے شام تک شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تعزیہ نہ تھا. ہر موڑ پہ حسین کی بیٹی زمین پہ گرتی رو کے کہتی سجاد میری پسلیاں شہید ہو گئی، میرا چہرہ زخمی ہو گیا، میرے ہاتھ زخمی ہو گئے، میرے رخسار زخمی ہو گئے. سجاد میں سکینہ مر گئی، سجاد میں سکینہ قتل ہو گئی، سجاد میں بابے کی لاڈلی بیٹی